بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سینٹ کے انتخابات مکمل ہو چکے ہیں اور سینٹ کے انتخابات مکمل ہونے کے بعد پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت بن چکی ہے. اب اکثریتی جماعت بننے کے بعد اس پارٹی کو وہ وعدے پورے کرنے ہیں جو 18 فروری 2008 کے انتخابات میں عوام کے ساتھ کیے گئے تھے، لیکن اکثر وعدے پورے کرنے کے لیے اس پارٹی کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، اور 2/3 اکثریت اس وقت بن سکے گی جب دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مفاہمت کے کسی فارمولے پر اتفاق ہوگا. اب یہ جو مفاہمت ہے، کیا یہ صرف ایک خواب رہے گا یا کبھی حقیقت بھی بنے گی؟ اور آج پاکستان کی سیاست میں مفاہمت کی اہمیت کیا ہے، اس پر آج ہر کوئی زور دے رہا ہے. تو یہ زور کیوں دیا جا رہا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راجہ پرویز اشرف صاحب، وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سیکرٹری جنرل. ان کے ساتھ ہیں جناب رضا حیات حراج صاحب، سابق وزیر مملکت، مسلم لیگ کاف کے رکن قومی اسمبلی. اور ان کے ساتھ ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب، رکن قومی اسمبلی، پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ سے ان کا تعلق ہے. ہم گفتگو کا آغاز کریں گے سینٹ کے انتخابات سے، اور سینٹ کے انتخابات کے بعد جو سیاسی منظر بن رہا ہے اس پر عبدالسبوق سید کی ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر گفتگو کرتے ہیں. سینٹ کی 50 خالی نشستوں پر سندھ اور پنجاب کے 22 سرحد کے ساتھ، جبکہ اسلام آباد کی خواتین اور جنرل نشستوں پر 2 امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. سرحد اور فاٹا کی 4 اور بلوچستان کی 11 نشستوں پر آج انتخابات ہوئے. مولانا فضل الرحمان سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کا الزام عائد کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ فاٹا میں فی ووٹ 9 سے 10 کروڑ روپے میں خریدا گیا. جو بولیاں لگانے والے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے مشہور نام ہیں، وہ ان میں سے ایک بھی نہیں آئے. سرحد اسمبلی میں میڈیا کو پولنگ کے دوران داخلے کی اجازت نہیں تھی، اور ذرائع کے مطابق اراکین صوبائی اسمبلی حسب سابق غیر آئینی طور پر ووٹ پول کرنے سے پہلے دکھاتے رہے. ہمیں اطلاع میں بھی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، تب دیکھتے ریٹرننگ آفیسر صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارے موجود ریٹرننگ آفیسر تو چیک کر کے بتاتے ہیں آپ. پنجاب میں تمام نشستوں پر 3 بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف نے ایک دوسرے کے ارکان توڑنے کے بجائے مفاہمت کی پالیسی اپنائی تھی، جو میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی سپریم کورٹ سے نااہلی کے فیصلے کے ساتھ ہی مخاصمت کی شکل اختیار کر گئی ہے. سینٹ انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ایوان بالا کی سب سے بڑی جماعت بن جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ایوانوں میں واضح اکثریت حاصل کر لینے کے بعد کیا پیپلز پارٹی 17ویں ترمیم کے خاتمے اور صدارتی اختیار میں کمی کے وعدے پورے کرے گی؟ کیمرامین ناصر آغا کے ساتھ سبوق سید، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. یہ تھی سبوق سید کی رپورٹ. راجہ پرویز اشرف صاحب، سینٹ کے انتخابات میں تو مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قائد اعظم اور پیپلز پارٹی نے مفاہمت کر لی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر لی، لیکن سینٹ کے انتخابات کے علاوہ جو ایشوز ہیں اس پر آپ کی مفاہمت نہیں ہو رہی، اور لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے مسلم لیگ نون نے اور لائرز نے. تو یہ مفاہمت جو ہے یہ ایک خواب رہے گا یا کبھی حقیقت بھی بنے گی؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ مفاہمت کو خواب نہیں بننا چاہیے، مفاہمت کو ایک حقیقت ہی رہنا چاہیے، اور ہم سب کی بقا اور اس ملک کی میں سمجھتا ہوں عظمت اسی میں ہے، اور اس ملک کے جو عوام ہیں ان کی بہتری کے لیے مفاہمت کا راستہ ہی ایسا راستہ ہے جس کو اپنانا چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی شروع دن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے پروسیس میں ہم نے تو یہ نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، قومی مفاہمت کی بات کی، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کی، اور آج بھی ہم اس فلسفے پہ کاربند ہیں، اور ہمیں اس پہ پختہ یقین ہے اور ہمارا فیتھ اور ایمان ہے کہ مفاہمت ہی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جی رضا حیات حراج صاحب، کیا امکانات نظر آ رہے ہیں؟ پہلے تو پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ آپ کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے، اب وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ مل کے پنجاب میں حکومت بھی بنانا چاہتے ہیں. تو مفاہمت کے لیے تیار ہیں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ میر صاحب، یہ بہت ایک گہرا سوال ہے، اس کا قبل از وقت جواب دینا تو بنتا نہیں. جہاں تک سوال رہا جو راجہ صاحب نے بات کی کہ مفاہمت سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ بہت اچھی چیز ہے. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کن گراؤنڈز پہ مفاہمت. آپ کو وہ ماضی کوئی بھولا نہیں ہے. مفاہمت، پہلی بات تو میں آپ کی وساطت سے ان دونوں سے اپیل کروں گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان دونوں کو مینڈیٹ ملا تھا ہمارے اگینسٹ. آپ آپس کی مفاہمت کی بات کیجئے، ہم آپ کی اپوزیشن جماعت ہے،
ہم آپ کے اگینسٹ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, ہمیں اپوزیشن میں رہنے دیجئے, آپ اپنی حکومت کو آگے چلائیے, آپس میں اعتماد پیدا کیجئے. پاکستان کے جو کور اور کرکس ایشوز ہیں جن کو 1 سال ہو گیا, اسی لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے دونوں پارٹیز کا, دیکھیں دونوں بڑی جماعتیں نمبر گیم میں آج ان کے پاس وہ چیز اویلیبل ہے, اور ان کو چاہیے کہ اپنے معاملات میں کانفیڈنس بلڈنگ کریں. ایسا لگ رہا ہے حراج صاحب کہ آپ ان سے پیپلز پارٹی سے پہلو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ تلخ یادوں سے ابھی تک آپ نے اپنی جان نہیں چھڑوائی. ہمیں میر صاحب بہت مشکل ہوتا ہے آدمی کو ایشوز پہ بات کرنا اور پھر ایشوز پہ سٹینڈ لے لینا. دیکھیے میں کم از کم اپنی ذات کی حد تک آج دن تک بھول نہیں پایا کہ جب محترمہ کی برسی تھی کس پاکستانی کو درد نہیں ہوا ہوگا. ہم سب نے اپنی رائٹ میں اس کو جو بھی تھا ہم نے کیا. اس میں بھی کہا گیا کہ ہمیں محترمہ کے قاتلوں کا پتہ ہے, لیکن ہم جمہوریت کی خاطر ہم ان کو بے نقاب نہیں کر رہے. دوسری بات, قاتل لیگ آج تک میرے کانوں میں یہ آواز گونجتی ہے. اب میر صاحب محترمہ کی شہادت کے صدقے آج پیپلز پارٹی حکومت میں ہے, ان 3 صوبوں میں بھی اور پنجاب میں بھی کولیشن پارٹنر ہے. آج یہ حقیقت مانی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سن کے کہ قاتلوں کا پتہ ہے بے نقاب نہیں کرتے. ہمیں قاتل لیگ بھی ساتھ کہا گیا, اور پھر بیک ڈور ڈپلومیسی میں ہمارے ساتھ حکومت کے لیے نیگوسیشنز بھی ہو سکتا ہے اس بیک ڈور ڈپلومیسی میں انہوں نے آپ سے معافی مانگ لی ہو. میر صاحب میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی چیز, لیکن میں نے سنا ضرور ہے کہ شاید کہیں پہ انہوں نے جذبات میں یہ الفاظ کہے. لیکن میر صاحب اس چیز کو اب پس منظر میں کیوں اس کو لے جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہمیں قاتل لیگ کہا اور ہم تو ہو گئے محترمہ کے قاتلوں میں. اس میں ریئیکشن یہ ہوا کہ جو پیپلز پارٹی کے کمیٹڈ نظریاتی لوگ ہیں انہوں نے ہمارے بینرز جلا دیے, آپ اس کے خود وٹنس ہیں. انہوں نے ہمارے پوسٹرز پھاڑ دیے, ہمارے پلے کارڈز پھاڑ دیے. ہم لوگوں کے لیے الیکشن کیمپین میں اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا. لیکن ساتھ میں ہی محترمہ کے قاتلوں کا پتہ بھی چل گیا. اور ابھی اگر حکومت آپ بیوی کے قاتلوں کے ساتھ بنانا چاہیں گے تو یا آپ کو حکومت بہت عزیز ہے یا آپ نے بیوی کے خون کی یہ قیمت نہیں ادا کی. ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہی ہو سکتی نا, 2 باتیں تو نہیں ہو سکتی. بات رہا ایشوز کا, دیکھیے ہم پرسنلی ایک دوسرے کے کولیگز ہیں, ہم ایک دوسرے کی بے انتہا عزت کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ راجہ صاحب کی, خان صاحب کی, یہ پولیٹیکل فیملیز ہیں, پولیٹیکل ورکرز ہیں. ایشوز وہی ہیں جو ہم سب جانتے ہیں. لیکن باہر کیف ابھی ایشوز کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے اور ہمیں اس طرف جانا چاہیے. جی خرم دستگیر خان صاحب, آج نواز شریف صاحب کی اسلام آباد میں اسفندیار ولی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. مفاہمت کی بات ہو رہی ہے اور اسفندیار ولی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی صدر زرداری کے بحاف پر مذاکرات کیے ہیں. کیا آپ کو کوئی مثبت نتائج برآمد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی مثبت نتائج تو نہیں نظر آ رہے, کیونکہ پیپلز پارٹی مفاہمت برائے حصول اقتدار و طاقت چاہتی ہے. ہم نے اگر مفاہمت کرنی ہے تو مفاہمت برائے جمہوریت ہوگی, مفاہمت برائے آئین کی بالادستی ہوگی. اگر تو جمہوریت اور آئین کی بالادستی ان کا ایجنڈا ہے پھر تو مفاہمت ہوگی. اگر مولانا فضل الرحمان اور اسفندیار ولی صاحب جو ہیں بحالی جمہوریت کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں زرداری صاحب کی طرف سے پھر تو بات ہوگی. لیکن اگر صرف یہ ہے کہ طاقت کے حصول کے لیے, اپنی طاقت بڑھانے کے لیے مفاہمت ہونی ہے تو اس کے لیے مسلم لیگ نون تیار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مفاہمت کی کافی مٹی پلید ہو چکی ہے 25 فروری کو. اب میرا خیال ہے اس کا نام لینا بند کر دینا چاہیے. اگر ہم نے اس ملک میں آگے جانا ہے تو وہ اصولوں پر آگے جائے گا. اور جو ایجنڈا ہے, پہلی بات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے تو پیپلز پارٹی اس کے اتحادیوں کی اکثریت ہے. پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے, کیونکہ ہمیں بہت لیکچر مل رہے ہیں کہ ہماری پنجاب اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے پاس قومی اسمبلی میں 124 لوگ ہیں جو کہ سادہ اکثریت سے 48 کم ہیں, 48 کم. اچھا. تو لہذا جب بھی آپ یہ کہیں تو پیپلز پارٹی کے پاس دور دور تک قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے اور ان کے اتحادیوں نے مل کر ان کی گورنمنٹ بنائی ہے. تو ہمیں یہ جو ایک پنجاب میں حکومت چل رہی تھی مسلم لیگ نون کی, اس کو جو تو عدالتی فیصلہ تھا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ ایک بے جواز اور غیر اخلاقی گورنر راج لگا کے انہوں نے مفاہمت کی اور بحالی جمہوریت کی کیا خدمت کی ہے یہ ہم نہیں سمجھ پائے. کہ پنجاب کے جو ہیں 8 کروڑ کہہ لیں 8.5 کروڑ کہہ لیں عوام کو یک مشت